وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، جو کہ فرقہ پلمبریہ نیم رافضیہ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم نے اس کو نیچے سے اوپر تک اللہ کی دی ہوئی توفیق سے توڑنے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. تو اسی سلسلے میں صفحہ نمبر 6 پر اس عنوان کے تحت ہم پڑھ رہے تھے کہ اس اہم بات کی حقیقت و حکمت کہ امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان کی مظلومانہ شہادت کی وجوہات وہ کیا تھیں. تو مرزا جی نے کہا ہے کہ صحیح احادیث نمبر 14 تا 16 ملاحظہ فرمائیں. تو وہ 14 تا 16 ہم پڑھ رہے تھے، اور میں نے ابتدا میں آپ بھائیوں کو توجہ دلائی تھی کہ جیسے مرزا جی پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین و گستاخی کے سارے جو ہتھ کنڈے کر سکتے تھے کر کے آ گئے. اب یہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شروع کیا ہے. تو اسی میں اب آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا. اچھا، اب یہاں میں توجہ دلاؤں گا کہ ادھر سے جاگنے کی ضرورت ہے، دماغی طور پر جاگنے کی ضرورت ہے. آپ مرزا صاحب کے ایک تو ہوتا نا کہ ہم ویڈیو کے اندر مرزا صاحب کی لینگویج، لب و لہجہ اور جسمانی تاثرات، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مرزا جی کس بےہودگی اور بد اخلاقی کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ مرزا جی کہتے ہیں کہ جی ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ ہیں، اور آگے ولید بن عقبہ کو لایا گیا. وہ ولید بن عقبہ کون ہے؟ مثال ہے کہ اگر وہ تابعی بھی تھے تو جو گفتگو کا انداز ہے مرزا جی کا، جو تحریر کا انداز ہے، وہ آپ دیکھیں کہ کس قدر بد اخلاقی والا ہے. ہاں، کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ شرابی آدمی کی کیا عزت، لیکن اصل مسئلہ شرابی کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے الزام ثابت ہونے کا. سنیں ذرا میری بات. اچھا، پھر کہتے ہیں نوٹ، بریکٹ دیا، نوٹ سیدنا عثمان کے اس گورنر کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے، اس گورنر کا، اور اس سے وہ اور بات طے ہو جاتی ہے کہ یہ ولید بن عقبہ کوئی گورنر ہیں، بس عثمان رضی اللہ عنہ کو مقرر کر رہا، بس سمپل. جوڑیں پچھلے سیاق کے ساتھ. تو مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کی وجوہات. تو اس میں تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں، پہلی، کرپٹ گورنروں کا مطلب تقرر، بدعنوان عاملین کا تقرر. صحیح؟ آپ سنیں ذرا بات. کہتے ہیں کہ اس ولید بن عقبہ نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائیں اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں. چنانچہ 2 اشخاص نے گواہی دی، جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس
ولید یہ اس نے بریکٹ ولید نے شراب پی ہوئی ہے. ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس ولید کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے الٹی. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اسی لیے تو کیا کی ہے, اس نے شراب پی ہے تو اسی لیے تو کیا کی ہے. پھر فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ اٹھیں اور اسے شراب نوشی کی حد کوڑے لگائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. اس پر سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا وہی, اب مرزا جی بریکٹ میں لکھتے ہیں یعنی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ, اس کی تلخی بھی برداشت کرے. ٹھیک ہے جی. اب بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں نوٹ, دراصل سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پہ شدید غصہ بھی تھا, اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے. یہ بریکٹ ختم ہو گیا. آگے کہتے ہیں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ بن جعفر تم اٹھو اور سے کوڑے لگاؤ. چنانچہ انہوں نے کوڑے لگانے شروع کیے اور جب 40 پر پہنچے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس کرو, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کوڑے لگوایا کرتے تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 40 لگواتے تھے, اور جبکہ سیدنا عمر نے 80 کوڑے بھی لگوائے تھے, اور یہ سب عمل سنت ہی ہیں, مگر یہ 40 والا عادت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کے باعث زیادہ پسند ہے. مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا صحیح بخاری 3100, مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیا صحیح مسلم 2964 اور 4457. اب آگے مرزا جی کہتے ہیں نوٹ, ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. میں جملے کو ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں. ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی اور اس کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. میں جملے کو تیسری مرتبہ دہراتا ہوں. ولید بن عقبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. اب 3 دفعہ دہرانے کے بعد عرض یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوتیلا بھائی قرار دینے کے نتیجے میں آپ کیا بتانا چاہتے ہیں. اگر آپ کہیں میں اس کی معلومات دینا چاہتا ہوں تو ہم عرض کریں گے کہ اس کی معلومات میں صرف اس کا عثمان رضی اللہ عنہ کا سوتیلا بھائی ہونا اور کوفے کا گورنر ہونا شامل ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر کچھ اور ہے تو اس کا بیان آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ قابل ذکر بات نہیں ہے؟ آپ کہیں ہاں تو ہم کہیں گے صحابی ہونا قابل ذکر نہیں ہوتا. بھائی میرے نہیں سمجھے, میں آپ کو بتاؤں, سمجھے گا ذرا اس بات کو. مرزا جی کے اپنے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. مرزا جی تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے نزدیک تو کسی شخص کا صحابی ہونا ہی یہی فضیلت کے لیے کافی ہے, چاہے اس کے لیے کوئی اور فضیلت ثابت ہو یا نہ ہو. مرزا جی کے نزدیک صحابی ہونا ہی اصل لائق تعریف لائق فضیلت بات ہے. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی بات تھی تو صرف اتنا کہنا کہ ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا سوتیلا بھائی ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, کیا یہ حقائق کو بتانا ہے یا اصل میں چھپانا ہے؟ اور سنیں, کہتے ہیں اس کی غیر اخلاقی حرکتوں, غیر اخلاقی ہم عام طور پہ کن حرکات و سکنات کو کہتے ہیں؟ مثلا فحاشی, بد کرداری, بدعنوانی, بدماشی. اردو محاورے, جب آپ نے اردو کا لفظ بد اخلاقی استعمال کیا ہے تو اردو محاورے میں بد اخلاقی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اس طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگایا گیا بنو امیہ ہی کے چند رشتے دار گورنروں کا افعال کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے, اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے. اب ہم اس کو ایک ایک جملے کو ہم پڑھیں گے, لیکن صرف میں ایک جملے میں کنکلوژن آپ کو بتا رہا ہوں. مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں بد اخلاق, بد کردار گورنروں کی وجہ سے صحابہ سیدنا عثمان سے ناراض تھے, اور یہی ان کی شہادت کا سبب بنا, یہی ان کی شہادت کا, سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اور جب یہ سیدنا عثمان کی شہادت کا سبب بنا تو سمجھیں ذرا اس بات کو کہ شہید کرنے والے کون لوگ تھے, شہید کے ناراض کون تھے؟
صحابہ. مسئلہ 157، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر مرزا جی کہتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. پھر کچھ جملوں کے بعد فرماتے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے ہی وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. کس کے نام آتے ہیں؟ صحابہ کے نام آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت کے پیچھے کن کا ہاتھ ہوا؟ غیر محسوس انداز میں مرزا جی نے یہاں یہ بھی توجہ دلا دی. اچھا اب ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اور اس جگہ جہاں مرزا جی نے یہ وسوسے دیے ہیں وہاں یہ جواب دیا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے کون تھے. اور آج بھی اللہ نے چاہا تو ہم اس کا ایک سرسری سا ذکر کریں گے. صرف بتانا مقصود اس بات کا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو صحیح مسلم کے والے سے مرزا جی نے روایت نقل کی، مرزا جی کہتے ہیں اپنے یعنی کہ اسی پمفلیٹ کی ابتدا میں فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ، یعنی یہ رسالہ. اور سمجھیں ذرا اس بات کو کہ مرزا جی نے یہ اپنے بارے میں بات کہہ رکھی ہے یہ کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں ایک جگہ مرزا جی نے کہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں علی نے خیانت کی ہے. بھائی آپ طبرانی کھولیں، ابن شہاب موجود ہیں، میں نے خیانت نہیں کی ہے. یہ مسئلہ یہ تھا کہ مرزا جی نے ابو شہاب الحنات کو ابن شہاب زہری بنا دیا تھا. جب مرزا جی کی پکڑ ہوئی کہ آپ نے ابو شہاب الحنات کو ابن شہاب زہری بنا دیا، اتنی بڑی خیانت، تو مرزا جی نے کہا بھائی میری خیانت ہے، آپ طبرانی کھولیں اس میں ابن شہاب موجود ہیں کہ نہیں. یہ پورا ایک پیرا ہے. اس کا جملہ یعنی مرزا جی نے مطلب میں مختصر بتا رہا ہوں، مرزا جی نے آگے یہ کہا ہے طبرانی کا کاتب ابو شہاب کو ابن شہاب لکھ دیں تو وہ منافق نہیں ہے. مجھے کہتے ہیں اس کو پتا تھا، مجھے واللہ نہیں پتا تھا، مجھے واللہ. ارے سنیں ذرا میری بات، جو آدمی اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ مجھے پتا نہیں تھا تو اس کا مطلب جہاں پر پتا ہوگا وہاں تو بتائے گا نا. وہ جہاں پر پتا ہوگا وہاں پر تو وہ بتائے گا نا. کیونکہ مرزا جی اپنا تعارف کراتے ہوئے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتے ہیں اب میرا ایک منصف مزاج آدمی کی حیثیت سے کہ یہ میری ذمہ داری میں حق بات لوگوں تک پہنچاؤں. حق بات پہنچانا، خیانت نہ کرنا مرزا جی کی ذمہ داری ہے نا. اب دیکھیں سمجھے ذرا اس بات کو. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں، مرزا جی کہتے ہیں کہ ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں میں سیدنا عثمان کے پاس موجود تھا کہ ولید بن عقبہ کو لایا گیا. ٹھیک ہے، اس نے نماز فجر کی 2 رکعت پڑھائی اور پھر پوچھا اور پڑھا دوں، اور نہیں سمجھے. چنانچہ 2 اشخاص نے گواہی دی کہ جن میں سے ایک حمران تھا کہ اس نے شراب پی ہوئی ہے، ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس کو کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے. سمجھ گئے؟ یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو روایت میں چل رہے ہیں. اب سنیں ذرا بات کو. کہتے ہیں تو سیدنا عثمان نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو کیا کیے. پھر فرمایا علی اٹھیں اور اسے یعنی ہاتھ لگائیں، کوڑے لگائیں. تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے سے فرمایا احسن اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. اب میں یہاں سے عربی عبارت اور ترجمہ پڑھوں گا، سنیے ذرا بات کو. یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 844 ہے، کتاب الحدود ہے، حدیث نمبر 4343 ہے. ٹھیک ہے، یہ میں عربی الفاظ پڑھ رہا ہوں، یہ سنیے گا ذرا بات کو. فقال علی کم یا حسن فجلد ہو، اے حسن کھڑے ہو اور ان کو کوڑے لگائیں. فقال الحسن بلی ہار رہا من تبلا کار رہا، یعنی کہ اس پر حد بھی وہی لگائے گا کہ جو اس کی حکمرانی کی حرارت محسوس کر چکا ہو، یعنی کہ ٹھیک ہے. اچھا سنیں، اب یہاں پہ الفاظ تھے فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئے. میں آپ کو بتاؤں، سمجھے گا ذرا بات کو.
دیکھیں اسے غور کیجیے گا کہ یہاں پر یہ عبارت کو غور سے دیکھ لیں. یہ پوری 2 سے 3 لائنیں آپ غور سے دیکھ لیں کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹھیں اور آپ کوڑے لگائیں. بتانا مقصود یہ ہے کہ مرزا جی پوری عبارت اڑا گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے ناراض ہوئے اور ناراض ہونے کے بعد عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم اٹھو اور کوڑے لگاؤ. مرزا جی بیچ کی کہ سیدنا علی ناراض ہو گئے حسن سے. مولا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق. یہ روایتیں پڑھ پڑھ کر سنانے والا مرزا، اور وہ مرزا کہ جو اگر سیدنا علی کے بظاہر معمولی سا بھی کوئی مخالف آ رہا ہے تو وہ پڑھ پڑھ کے یہ روایت اسے منافق ثابت کرنے بیٹھ رہا ہے. مرزا اور اس کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین، ان کی جناب میں عرض ہے علی حسن سے ناراض ہوئے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے حسن پہ کیا حکم لگے گا. تمہارا مرزا تو عبارت اڑا گیا، کھا گیا کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پیر پہ کلاڑا نہیں گرے گا بلکہ میرے پیر کا قیمہ بن جائے گا. وہ تو اڑا گیا. اب جو جواب آپ اس سے یا اس کے سہولت کاروں سے یا اپنے جی سے گھڑ کے لا کر دیں وہ ہماری طرف سے ان تمام حضرات صحابہ کرام کا سمجھ لیجئے گا جن کے لیے بظاہر روافظ و نیم روافظ علی کو ان سے ناراض دکھاتے ہیں. بھائی میرے، ایک تو مرزا کی خیانت یہ دیکھیں آپ. اس کے بعد مرزا جی نے جو بریکٹ قائم کیا ہے وہ بڑا غور طلب ہے. مرزا جی کہتے ہیں نوٹ، دراصل سیدنا حسن ابن علی کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پہ شدید غصہ بھی تھا، اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی بچنا چاہتے تھے. بھائی میرے، ممکنہ قبائلی تعصب سے کون بچنا چاہ رہے ہیں؟ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان سیدنا علی. یہ تھا مرزا جی کا بریکٹ، یہ تھا مرزا جی کی حق گوئی. اور ذرا دیکھیں، سنیے گا ذرا بات کو. مرزا جی اپنے بارے میں مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر فرماتے ہیں اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک فلم بنا سکتا ہوں. مطلب مرزا جی نے اپنا تعارف کروا دیا ہے جھوٹی سٹوریاں گھڑنے کے اندر میں اتنا چیمپئن ہوں کہ پوری ایک فلم بنا سکتا ہوں. تو آپ مرزا جی کی بنائی ہوئی اس فلاپ فلم کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ مرزا جی یہ بتا رہے ہیں. کہاں بتا رہے ہیں؟ لطف کی بات یہ کہاں بتا رہے ہیں؟ جہاں اپنے فلم کا کلائمیکس خود ہی الٹ پیش کیا ہے. سنیں ذرا بات کو. مرزا جی نے کہا کہ سیدنا عثمان اموی ولید بن عقبہ اموی کو حد لگوا رہے ہیں علی بن ابی طالب ہاشمی سے. علی اپنے بیٹے حسن کو یا پھر عبداللہ بن جعفر جو کہ دونوں ہاشمی ہیں انہیں ہاتھ لگانے کا کہہ رہے ہیں. نہ عثمان کو مسئلہ، نہ کسی اور کو، نہ علی کو، نہ عبداللہ بن جعفر کو. اور سمجھے ہو پتہ کیا لگا کہ وہاں تو ایک ہی صف میں بیٹھ رہے ہیں محمود و ایاز. یہ جو ممکنہ قبائلی تعصب کا گورکھ دھندا مرزا جی نے نکال کر رسیاں پھینک کر سانپ دکھانے کی جو کوشش کی، مرزا جی کے اپنے ہی کیے ترجمے میں وہ غلط ہے کہ اس درجے باہم شیر و شکر ہیں کہ عثمان فیصلہ کر کے حد بھی دلوا رہے ہیں. تو کس سے؟ عثمان اموی حد دلوا رہے ہیں علی ہاشمی سے. تو بھائی میرے نہیں سمجھے؟ چلیں پھر اس کے بعد آگے مرزا جی کہتے ہیں کہ جی پھر سیدنا علی نے فرمایا عبداللہ بن جعفر تم اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. عبداللہ بن جعفر تم اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. اچھا جی چلو اب ذرا سمجھیں. مرزا جی کہتے ہیں یہ ابو داؤد کی عادت ہے
وہ فلاں فلاں مرد کر کے نا نام چھپا لیتے ہوتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمیں تو پتا ہے کہ غلطی ہے، ہمیں تو پتا ہی ہے. سمجھے کچھ بات کو نہیں؟ یعنی کہ اگر کسی کا نام چھپا لیا جائے تو روایت میں سے، تو اس اعتبار سے امام ابو داؤد غلطی پر ہے. مرزا جی اور بھی جرت کر سکتے تھے، کی نہیں مرزا جی نے، لیکن بہرحال. اچھا پھر سمجھے گا ذرا بات کو کہ اور کہتے ہیں مسئلہ نمبر 1، یہ جو عبارت میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی تھی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں، کہ یہ کہتے ہیں علی نے خیانت کی ہے. بھائی علی نے کوئی خیانت، اچھا جی ٹھیک ہے، علی نے کوئی خیانت نہیں کی. اچھا پھر ایک اور آپ کو میں مزے کی بات بتاتا ہوں. مرزا جی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا. وہ کہتے ہیں آپ ہمیں ریفرنس کے بغیر بتایا کریں آپ کا موقف کیا ہے اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے، میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ یہ جو موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کے نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف و صحیح بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، سلفیانی، اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا جی پوری تحقیق کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں پوری تفصیلات بیان کریں گے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سمجھیں ذرا اس بات کو. اگر کوئی اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں، جیسے مرزا جی نے ہمیں توجہ دلائی تھی مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر، کہ مرزا جی کہتے ہیں تبری کھولے نا، جو پہلا مفسر بھی ہے مورخ بھی ہے، بڑے مورخین میں سے ہے، تبری کھولے نا. اور ایسی ابن کثیر، مرزا جی نے توجہ دلائی، ہم نے کہا ٹھیک ہے بالکل ہم کھول لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ سنیں گا ذرا اس بات کو نا، کہ سب سے پہلے دیکھیں ابن حاتم میں تاریخ تبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 337 ہے. توجہ طلب بات ہے، سنیے گا. وہ کہتے ہیں ولید بن عقبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جزیرے کے عرب باشندوں کے حاکم تھے. کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، عثمان نہیں. سمجھے بات کو یا نہیں؟ مرزا جی نے تو یہ کہا نا کہ بنو مرزا سیدنا عثمان اپنے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے پھر ایکس وائی زی کرتے ہوئے مرزا جی نے آخر میں وہ نتیجہ نکالا کہ آپ کی شہادت کا سبب بنی. وہ تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن پتہ یہ لگتا ہے کہ ولید بن عقبہ کو گورنر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بنایا بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اگر اس اعتبار سے کہ ولید بن عقبہ جیسے شخص کو گورنر بنایا جائے نا یہ غلطی ہے، تو اس کا انتصاب کس کی طرف کرنا چاہیے تھا؟ پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. مرزا جی نے کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تو جس رستے پاتا ہے اس رستے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. تو مرزا بھاگ گیا، نہیں کر پایا حرکت. سمجھ رہے بات کو نہیں؟ عمر رضی اللہ عنہ کا ایک روب ہے. یہ پھر دوسرے لفظوں میں ایک منطقی نقطہ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ عثمان کے لیے گراؤنڈ بن چکا ہے. عمر تک جب کہانی پہنچتی ہے نا پھر تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ بندہ آہستہ آہستہ کہاں آ رہا ہے، پکا رافضی ہے. پھر کسی کو کوئی شک شبہ نہیں رہتا ہے نا، جیسا سمجھے ذرا بات. اچھا ولید بن عقبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے جزیرے کے عرب باشندوں کے حاکم تھے. حضرت عثمان کے دور خلافت کے دوسرے سال کوفے کے حاکم بن کر آئے اور ان کے عہد خلافت میں حضرت سعد نے 1 سال سے زیادہ حکومت کی تھی. جب ولید بن عقبہ کوفہ آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے. وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے. 5 سال تک ان کا طرز عمل یہی رہا. انہوں نے اپنے گھر پر کوئی دروازہ نہیں رکھا. انہوں نے اپنے گھر پر کوئی دروازہ نہیں رکھا، یعنی جس کو جب بھی جو بھی مسئلہ ہو جب چاہے میرے گھر آئے اور اپنے مسئلے کا حل کرے. ملے گا ایسا گورنر؟ ایسا گورنر ملے گا آپ کو؟ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، آدمی بے شرم نہیں ہونا چاہیے، آدمی بے غیرت نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر تیرا جو دل کرے وہ تو کرتا پھر.
اور پنجابی میں ککھ کہتے ہیں، اسے ککھ نہیں پتا. وہ ککھ ہوتا ہے ڈنڈے والے دو کاف مل کے ککھ. تو ایک ہوتا ہے نقطے والے کاف بڑا کاف محققین، نہیں سمجھے؟ محقق واحد اس کا یہ ہے تحقیق کرنے والا. اور ایک وہ جسے ککھ کچھ نہیں پتا، وہ یہ ڈنڈے والے کاف کا محقق ہوتا ہے. تو مرزا کون سا والا محقق ہے؟ نہیں ناراض ہو جاؤ، چوچو کہہ دو کچھ، یہ کہہ دو نہیں تم نے الزام لا، تمہیں پتہ ہی نہیں ان کے لیے. اچھا تو پھر چھپایا نا اس نے. اگر اسے پتا تھا تو پھر اس نے یہ چھپایا، بتایا نہیں. اور اگر نہیں پتا تھا تو ہماری والا بات ثابت ہوئی، یہ مرغا لنگڑا ہے، یہ مرغا لنگڑا ہے، ایک ہی کام آ سکتا ہے. اور نہیں سمجھو کچھ بات یار، سمجھو علمی ذبح کرنے کی بات کر رہا ہوں، اصلی والا نہیں. اصلی والے میں تو ہم لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں، بے اللہ بھائی ہدایت دے اس کو. اس کے پیچھے جو اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلد ہیں انہیں بھی ہدایت نصیب ہو. وہ تو وہ بول رہے ہیں کہ حضرت جی بولیں گے دن کو رات تو ہم رات مانیں گے. ہم تو ایسے دنیا میں تقلید کی وہ بھیانک مثال قائم کر کے جائیں گے کہ دنیا بھر پہ ہم نے مقلدین اور فرقہ باریت کے جو ٹیگ لگائے نا وہ سب ختم ہو کے ہم پر آ کر فٹ ہو جائیں سارے. سنیں ذرا بات. کچھ عرصے کے بعد کوفے کے نوجوان ابن حسمان خزائی کے گھر اکٹھے ہو کر آئے اور انہیں تنگ کرنے لگے. وہ تلوار لے کر نکلے، مگر جب انہوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ مدد کے لیے پکارنے لگے. وہ بولے تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں ایک ہی بار سے اس رات کے خطرے سے نجات مل جائے گی. اس وقت ابو شریح خزائی انہیں دیکھ رہے تھے. وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان نوجوانوں نے اس سے زد و کوب کر کے مار ڈالا. آخرکار عوام نے چاروں طرف سے گھیر کر انہیں گرفتار کر لیا. ان میں زہیر بن جندب ازدی، موا بن ابی لوا اسدی اور شبیل بن ابی الازدی بھی شامل تھے. ان کے برخلاف ابو شریح اور ان کے فرزند نے یہ شہادت دی کہ یہ لوگ اس کے گھر میں داخل ہوئے. کچھ لوگوں نے دوسرے لوگوں کو منع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کر دیا. حاکم کوفہ نے ان کے بارے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو خط لکھا. عثمان رضی اللہ عنہ نے تحریر فرمایا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ وسیع میدان میں محل کے دروازے قریب ان سب کو قتل کر دیا گیا. اس واقعے کے بارے میں عمرو بن عاصم تمیمی نے اپنے اشعار بھی کہے ہیں جن کا معنی مفہوم یہ ہے: اے شرارت پسندو، تم اپنے پڑوسیوں کو یعنی حضرت ابن عفان کو کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ دکھاؤ. تم نے ابن عفان کو آزما لیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا. وہ ہمیشہ اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں جو مسلمانوں کے جسم کے ہر حصے پر حاوی ہے. ابو سعید کی روایت ہے کہ ابو شریح خزائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. وہ مدینہ منورہ سے کوفے میں اس لیے منتقل ہوئے تھے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہیں. ایک رات جبکہ وہ چھت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوسی کی چیخ و پکار کی آواز سنی. انہوں نے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفے کے نوجوانوں نے گھیر رکھا ہے. انہوں نے ان کے پڑوسی پر رات کے وقت حملہ کیا اور وہ اس وقت کہہ رہے تھے تم مت چیخو کیونکہ تلوار کا ایک بار ہی تمہیں ٹھنڈا کر دے گا. اس کے بعد انہوں نے اسے مار ڈالا. یہ حالت دیکھ کر وہ حضرت عثمان کی طرف کوچ کر گئے اور مدینہ لوٹائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی وہیں منتقل کر لیا. یہ وہ پہلا واقعہ کہ جس میں حاکم کوفہ، گورنر کوفہ یعنی ولید بن عقبہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے سب کے سب کو قصاص میں قتل کر دیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ اچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ولید بن عقبہ کو جزیرے کے عربوں کا حاکم مقرر کیا. وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بستی میں مقیم ہوئے. ابو زبید شاعر بھی دور جاہلیت میں اور اسلامی دور میں بنو تغلب کے ہاں اقامت پذیر ہوتا رہا. مسلمان ہونے تک وہ اسی قبیلے کے لوگوں میں رہتا رہا ہے کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھی. اس قبیلے نے اس سے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو ولید نے اس کا حق ادا کیا جس کا ابو زبید نے بہت شکر ادا کیا اور وہ ولید کے پاس ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا. جب ولید بن عقبہ کوفے کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اسی طرح آمد و رفت رکھی جس طرح مدینہ اور جزیرہ میں اس کی آمد و رفت تھی. آخرکار وہ کوفے کے مہمان خانے میں رہنے لگا. اس سے پہلے وہ آ کر لوٹ جایا کرتا تھا. ابو زبید عیسائی تھا تاہم ولید بن عقبہ کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دور حکومت میں مسلمان ہو گیا. کیا ہو گیا بھائی؟ بد کردار گورنر دیکھ لیجئے آپ ذرا، دیکھ رہے ہیں بد کردار گورنر دیکھ رہے ہیں؟ مرزا جی نے جسے بد کردار گورنر قرار دیا. اچھا، اور اچھا مسلمان ثابت ہوا. وہ ارد تھا اور نہایت عمدہ شاعر تھا اس لیے ولید نے اسے اپنے گھر پر ٹھہرا لیا. دوسری طرف ابو زنیب اور ابو موا اور جندب اس کے کینہ پرور دشمن ہو گئے تھے کیونکہ ان کے فرزند
جو قتل کر دیے گئے تھے اس واقعے میں، پڑوسی کے قتل والے میں، انہوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف جاسوس اور مخبر لگا رکھے تھے۔ چنانچہ ایک دن ایک شخص ان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کیا آپ لوگ ولید کو دیکھیں گے کہ وہ ابو زبید کے ساتھ شراب پی رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابو زنیب، ابو موا اور جندب، جن کے بیٹوں کو ولید بن عقبہ نے کوفے کے ایک شخص کے قتل کے الزام میں عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے حکم پا کر بطور قصاص قتل کر دیا تھا، اب وہ جو بدلے کی فراق میں تھے انہوں نے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں۔ ان جاسوسوں میں سے ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ کیا آپ یہ جا کر دیکھیں گے کہ وہ ابو زبید کے ساتھ شراب پی رہا ہے؟ یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے اور ابو زنیب، ابو موا اور جندب جا کر کوفے کے لوگوں سے کہنے لگے تم اپنے امیر کا حال دیکھو، ابو زبید اس کا بہترین مصاحب بنا ہوا ہے اور وہ دونوں شراب نوشی میں مشغول ہیں۔ کیا تینوں نے جا کے آنکھوں سے دیکھا؟ تصدیق کی؟ تائید کی؟ نہیں، ڈائریکٹ کہاں گئے؟ کوفے کے لوگوں کے پاس۔ دیکھتے جائیں اب ذرا۔ اچھا، اب یہ لوگ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ولید کا گھر راہبہ میں عمارہ بن عقبہ کے ساتھ تھا، اس میں کوئی دروازہ نہیں تھا، اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گھس گئے۔ ولید بن عقبہ نے جب اچانک انہیں دیکھا تو اس نے کوئی چیز تخت کے نیچے چھپا دی، کسی شخص نے اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے نکال لیا، تو وہ ایک طباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے، طباق پیالہ، اس میں انگور کے دانے تھے۔ اس نے اس لیے چھپایا تھا کہ اسے اس بات پر ندامت تھی کہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ طباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے گورنر، کھانے کے لیے کیا ہے؟ صرف انگور کے چند دانے۔ یہ ہے وہ بد کردار شرابی گورنر۔ کچھ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ اچھا جی سنیں اب ذرا آگے۔ یہ حالت دیکھ کر لوگ گھر سے باہر نکل آئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ جب دوسرے لوگوں نے، یہ جو موجود تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے آ کر ان سب پر سب و شتم کرا اور لعنت بھیجی اور کہا کہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ کیا مطلب؟ پروپیگنڈا کھلا، ایک دوسرے کو لوگ ملامت کرنا ہے، یار ہم تو اس کے لیے یہ سوچ رہے تھے، بات یہ نکلی۔ اور جب دوسرے لوگوں کو پتہ لگا وہ ان کو برا بھلا کہنے لگے۔ اس کے بعد لوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ ولید کو اس بحث کی خبر ہو گئی تھی، مگر اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع نہیں دی، بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرے، اس لیے وہ خاموشی کے ساتھ ان باتوں پہ عمل کرتا رہا۔ فریڈم آف اسپیچ۔ اب مرزا جی کو سیکولر حکومت چاہیے تھی نا، ارے اتنا پیارا گورنر ملے گا کہ اس کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ایک درجہ تو پروپیگنڈا کھڑا کر بھی لیا تھا، وہ تو اللہ نے بچا لیا، عزت رکھی، وہ بچ گیا اس وقت۔ وہ اب چاہے تو اپنے طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، اور طاقت کا استعمال کرنے کے بعد ان پروپیگنڈا کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دے سکتا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ اس نے اپنی طاقت کا کوئی ناجائز استعمال نہیں کیا۔ اب ذرا دیکھیں، کہتے ہیں کہ میں نے امام شابی کو دیکھا کہ وہ محمد بن عمر بن ولید یعنی ابن عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جو محمد بن عبد الملک کے جانشین تھے۔ محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ اس کا ولید بن عقبہ کی جنگوں اور اس کے دور و حکومت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک پہنچ جاتے تھے، وہ کسی چیز میں کوتاہی نہیں کرتے تھے اور نہ ان کے مقابلے پر کوئی آتا تھا۔ ان کا یہ طریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک وہ معزول نہ ہوئے۔ اس زمانے میں باب کے علاقے میں عبد الرحمن بن ربیعہ باہلی ہوا کرتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ ولید بن عقبہ کے دور گورنری کا کوئی مقابلہ نہیں۔ امام شابی کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ امام شابی کہہ رہے ہیں جہاد کے لیے دور دور تک تشریف لے گئے، کسی حکومتی کارروائی میں کوئی کوتاہی نہیں کی، ان کے مقابلے پہ کبھی ان کا کوئی دشمن جب تک وہ رہے کھڑا نہ ہو سکا۔ یہ اس وقت تک سلسلہ رہا جب تک وہ معزول اپنے عہدے سے ہٹا نہ دیے گئے۔ سنو ذرا بات کو۔ عمر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا۔ ولید بن عقبہ شراب پی رہے تھے؟ نہیں، لیکن اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد تینوں پہنچ گئے۔ وہ مرزا صاحب کے آباء و اجداد میں سے کوئی تھے ہی ہے،
فتنہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت چھوڑتے نہیں. سنیں, ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول, انہوں نے اس خبر کو اس قدر پھیلایا کہ زبان زد عام ہو گئی. اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جو ہم سے کوئی بات پوشیدہ رکھے گا تو ہم بھی اس کی ٹو نہیں لگائیں گے اور اس کی پردہ دری نہیں کریں گے. اور بھائی سنو, اور بھائی دیکھ لو پروپیگنڈے کا اثر دیکھ لو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہہ رہے ہیں, جو ہم سے کوئی چیز پوشیدہ رکھے گا نہ تو ہم اس کی کھوج کریں گے اور نہ پتہ لگنے پر پردہ ڈالیں گے. یعنی اس کا مطلب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر بھی پروپیگنڈے کا تھوڑا سا اثر پہنچ گیا نا. سنیں ذرا بات. کہتے ہیں یہ سن کر ولید نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلوایا. جب وہ آیا تو ولید نے ان کو برا بھلا کہا اور یہ پوچھا کہ کیا تمہارے جیسا شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ کینہ پرور افراد کو ایسا جواب دے جیسا کہ تم نے جواب دیا ہے؟ میں نے کسی کو چھپا رکھا ہے؟ یہ جواب تو مشتبہ شخص کے بارے میں دیا جاتا ہے. اب یہاں سے ذرا رکیے گا, بات آگے لے جانے سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کسی بے وجہ کے ہوشیار کے دماغ میں یہ بات آیا, ولید بن عقبہ کی حیثیت کہ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بات کر رہا ہے. یہ میرے ہاتھ میں لصابہ ہے, اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 402 403 ہے. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اہل علم کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنو مستلق کی طرف تصدیق کے لیے بھیجا. وہ واپس آئے اور ان کے بارے میں خبر دی کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں, زکوٰۃ نہیں دیتے. وہ ان سے ملاقات کے لیے نکلے تھے, ان کے پاس ہتھیار تھے, انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان سے لڑائی کے لیے نکلے ہیں, لہذا وہ واپس آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. انہوں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسلام پر ہی ہیں, تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ولید بن عقبہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داریاں دیے گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری لے کر بنو مستلق کی طرف بطور عامل بھی گئے. کون ہے صحابی رسول؟ کون ہے؟ سمجھے یہ بات کوئی نہیں. ظلم دیکھیں آپ کہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے. کون سی آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ یہ اتری ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے اس قصے پہ تھی کہ انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ لوگ مرتد ہو گئے. سمجھے یہ بات کوئی نہیں. بالاتفاق جو شخص صحابی ہے اس کے بارے میں مرزا جی کا لب و لہجہ اور اس کے بعد اس جگہ پر آ کر اگر کوئی آدمی شہری کرے تو میں اسی لیے یہ حوالہ بتایا کہ یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک, اب آگے سمجھیں ذرا اس بات کو. پہلا قصہ کہ جس میں قصاص لینے کے نتیجے میں وہ 3 لوگ آپ کے خلاف کھڑے ہوئے پروپیگنڈا کرنے کے لیے. اس پروپیگنڈے کو آگے لے کے چلے, کہاں پر لے کر آئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا. اب آگے سنیں, ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر کو لایا گیا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ ان جادوگروں کے خلاف شرعی حد معلوم کریں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تمہیں کس نے بتایا کہ یہ جادوگر ہے؟ ولید نے کہا, یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اسے لے کر آئے ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ جادوگر ہے. بھائی سنیں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا, تم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جادوگر ہے؟ وہ بولے, یہ خود اس کا اقرار کرتا ہے. آپ نے اس سے پوچھا, کیا تم جادوگر ہو؟ وہ بولا ہاں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تم جانتے ہو کہ جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ ہاں. یہ کہہ کر وہ ایک گدھے کی طرف بڑھا اور اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اور لوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے منہ اور اس کے سر میں سے نکل رہا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا, اسے قتل کر دو, اسے. اس کے بعد ولید چلے گئے. لوگوں نے مسجد میں اعلان کروایا کہ ایک شخص ولید کے پاس جادو کا کھیل دکھا رہا ہے. بھائی توجہ کر رہے ہیں, لوگوں نے مسجد میں اعلان کرایا کہ ایک شخص ولید کے پاس جادو کا کھیل دکھا رہا ہے. اس طرح لوگ وہاں پہنچے اور جندب بھی اس موقع کو غنیمت جان کر وہاں پہنچا اور کہنے لگا, وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے دیکھوں. آخرکار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ولید بن عقبہ کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اس جادوگر کو قید میں رکھا جائے تاکہ وہ سیدنا عثمان سے اس کے بارے میں یعنی کہ خط لکھ کے پوچھ سکتے ہوں. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اس سے حلف اٹھایا جائے. آخرکار انہوں نے اسے تعزیر دے کر چھوڑ دیا
اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق خود عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدود شریعہ قائم نہ کریں، کیونکہ خطا کار کو قید کرنے اور اسے تعدیب کا حق حاکم کو حاصل ہے۔ اب یہاں جو اور باتیں پتہ لگتی ہیں، بس ساتھ ایک بات یہ پتہ لگتی ہے کہ جادوگر لایا گیا، ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرعی مسئلہ پوچھا ہے کہ بتائیں کہ اس کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ بات جب جندب جیسے لوگوں کو پتہ لگی ہے تو انہوں نے اس بات کو کس طرح پیش کیا ہے کہ ایک شخص ولید کے پاس جادو کا کھیل دکھا رہا ہے۔ سمجھے ہیں کچھ بات کا مطلب؟ دیکھو پروپیگنڈا مزید اپنے نئے نئے رخ اختیار کر رہا ہے۔ سنیں، جندب کے ساتھی اس سے ورگلاتے رہے، آخرکار وہ مدینہ پہنچ گئے۔ ان میں ابو خشنہ غفاری، جسامہ بن صعب بن جسامہ اور جندب شامل تھے۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ولید کو معزول کرنے کی درخواست کی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم بدگمانی پر عمل کرتے ہو اور مسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہو اور اجازت کے بغیر چلے آتے ہو، تم واپس چلے جاؤ۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں واپس بھیج دیا۔ بھائی عثمان رضی اللہ عنہ نے صحیح کیا غلط کیا؟ بتائیے ذرا۔ اب آگے دیکھیں، جب وہ کوفہ واپس آیا تو تمام مخالفین ان کے پاس پہنچے، انہوں نے ایک سازش تیار کی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ولید کے ہاں کوئی غلام نہیں تھا اور نہ کوئی حجاب حائل تھا، تو کوئی دروازہ وغیرہ تھا، اس لیے ولید بن عقبہ کو نیند میں غافل پا کر ابو زینب ازدی اور ابو موا اسدی ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کی انگوٹھی اتار لی۔ پھر وہ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور ان دونوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف شہادت دی اور ان کے ساتھ ان کے مددگار غلام بھی تھے۔ ثبوت کے طور پہ کیا لائیں کہ اتنا نشے میں تھا کہ اپنی انگوٹھی کا نہیں پتا، اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا، اب دیکھیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ساری بات کی، یہاں سے اب صحیح مسلم کی روایت کے سیاق کو جوڑیں کہ ایک کہہ رہا ہے شراب پی ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں نے اسے الٹی کرتے دیکھا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ثبوت کے طور پہ ہاتھ میں کیا ہے؟ انگوٹھی بھی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کہا، جو صحیح مسلم میں بھی الفاظ ہیں، شراب کی کیا وہی کرتا ہے جو شراب پیتا ہے، شراب کی کیا شراب والی الٹی وہی کرتا ہے جو شراب پیتا ہے۔ سننا ذرا بات۔ اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا، چنانچہ جب وہ حضرت عثمان کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں دیکھا، انہوں نے حلف اٹھا کر ان لوگوں کی تمام کیفیات بیان کی۔ انہوں نے حلف اٹھا کر، دیکھو کیا، حلف اٹھا کر، قسمیں کھا کر ان لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی، مگر حضرت عثمان نے فرمایا ہم حدود شریعہ کو قائم کریں گے۔ سنو بھائی، بہت توجہ طلب بات ہے، یہ نقطہ بہت توجہ طلب ہے۔ ہم حدود شریعہ کو قائم کریں گے، جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائی ولید بن عقبہ حقیقتاً شراب پیتا پکڑا گیا ہے، حقیقتاً، تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور آگے سنیں، اے میرے بھائی تم صبر کرو۔ اس کے بعد انہوں نے سعید بن عاص کو حکم دیا، انہوں نے ولید بن عقبہ پر حد قائم کی۔ یہاں سنیں ذرا توجہ طلب بات، اے میرے بھائی تم صبر کرو، کیوں؟ سمجھے ذرا اس بات کو، اگر وہ واقعی شراب نوشی کرتے پکڑے گئے تھے اور وہ ایک شرابی شخصیت تھے، نعوذ باللہ من ذالک ثم استغفر اللہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا جھوٹے گواہ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اے میرے بھائی تو صبر کر، کس بات کا بھائی؟ مجرم ہے نا، اس پر حد قائم کرنا وہ تو لازمی ہے۔ اس کا مطلب عثمان رضی اللہ عنہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ پروپیگنڈا ہے، یہ کیا ہے، یہ پروپیگنڈے کے ذریعے یہ لوگ پھنسا رہے ہیں، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنا تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنا تھا، اس لیے فیصلہ کرنا تھا، اس بات کو سمجھیں۔ مرزا جی کے معتمد مودودی صاحب، یہ ان کی تفسیر تفہیم القرآن، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 87 کے اوپر یہ جو سورہ حجرات کی یعنی آیت نمبر آیت نمبر 12 اس کی تفسیر کرتے ہوئے، اس کی تشریح کرتے ہوئے مودودی صاحب کہتے ہیں جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ تر یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے،
اس طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی کہے کہ اگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بے گناہ سمجھتے تو حد ہی کیوں قائم کرتے؟ تو سمجھے ذرا اس بات کو، گواہوں نے آ کر گواہی دی ہے، کذب دجل ان کا مشہور نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کو جھوٹی گواہی کا شک ہے، یہی وجہ ہے کہ پہلے تنبیہ کر رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی کا انجام، پہلے تنبیہ کر رہے ہیں، سنیں ذرا اس بات کو، اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا۔ اچھا اب آپ دیکھیں ذرا اس بات کو مزید، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 308 ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو کوفے سے معزول کر دیا اور حضرت سعید بن العاص کو اس کا امیر مقرر کیا، اور ان کی معزولی کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اہل کوفہ کو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، پھر مڑ کر کہا تم کو زیادہ پڑھا دوں۔ ایک شخص نے کہا ہم آپ کی وجہ سے آج تک زیادت میں ہیں، ہم آپ کی وجہ سے آج تک زیادت میں ہیں۔ پھر ایک جماعت ان کے در پہ ہو گئی، ایک جماعت ان کے مخالف ہو گئی، کہتے ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان سخت عداوت تھی، انہوں نے سیدنا عثمان کے پاس آپ کی شکایت کر دی، اور ان کے بعض آدمیوں نے آپ کے خلاف شراب نوشی کی گواہی دی، اور دوسرے شخص نے گواہی دی کہ اس نے ان کو شراب کی قے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا عثمان نے آپ کو کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ باقاعدہ نماز طویل پڑھانے کے مسئلے پر اختلاف شروع ہوا ہے، اور آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ اختلاف، یعنی کہ وہ لوگ اتنے زیادہ یعنی کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہوئے کہ وہ اپنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کے خلاف جو نا وہ گواہی دی۔ اچھا پھر سنیں ذرا بات کو، اچھا دیکھیں جب مرزا جی صحیح مسلم سے روایت پڑھ رہے تھے تو کبھی ایسی ذہن کے اندر خیال لے کر آئے کہ کیا ایسی بات ہے کہ مرزا جی جو ویسے تو اسی کتاب کے اندر جگہ جگہ بعض روایات میں اضافی نوٹ بیان کرنے کے لیے مسند احمد وغیرہ اور دیگر کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ محقق کوئی کہے کہ جو تم تو یہ تاریخ سے دکھا رہے ہو کہ وہ اہل کوفہ کا اٹھایا ہوا فتنہ تھا۔ سنیں ذرا توجہ طلب بات، ہم آپ کو حدیث سے اس کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 328 ہے، حدیث نمبر 624 ہے۔ بیان کرنے والے تابعی کون ہیں؟ ابو ساسان رکاشی، وہی کہ جن کے لیے مرزا جی نے لکھا ہے ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہی ابو ساسان تابعی بیان کرتے ہیں کہ کوفے سے کچھ لوگ سیدنا عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہاں سے آئے تھے بھائی؟ کوفے سے۔ لو جی حدیث میں آ گیا، میں عربی عبارت پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ انہو قدم ناس من اہل الکوفہ علی عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فاخبرہ بما کان من امر الولید ایو بشربہ الخمر۔ کوفے سے چند لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا ولید کے معاملے میں کہ وہ شراب نوشی کرتا ہے۔ یہ اہل کوفہ نے آ کر یہ بات کہی تھی۔ تاریخ طبریہ البدایہ کے اندر ہمیں ان اہل کوفہ کی تفصیل مل رہی ہے کہ وہ کون تھے۔ ایک نقطہ وہ بڑا غور طلب ہے، سنیے گا ذرا بات کو نا، سنیے گا، ایک نقطہ بڑا غور طلب ہے کہ مرزا جی نے یہ تو لکھ دیا کہ جی وہ مروان جو ہے وہ ان کو ولید بن عقبہ کو جو ہے وہ سیدنا عثمان کے پاس لایا گیا، ٹھیک ہے، لانے والے کون لوگ تھے یہ بتایا، چلیں اسے بھی چھوڑیں۔ ایک اور نقطہ سمجھیں، اور وہ نقطہ یہ، مرزا جی نے خود ترجمے کے اندر ایک بات یہ کہی ہے کہ جن 2 اشخاص نے گواہی دی ان میں سے ایک حمران تھا۔ کون تھا؟ اچھا میں بتاؤں، یہ صحیح مسلم کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ فشہد علیہ رجلان احدہما حمران، کہ 2 بندوں نے گواہی دی ان میں سے ایک حمران تھا۔ اچھا اب ایک سمجھے ایسی ذہن کے اندر بات،
دیکھو حمران کون ہے؟ حمران ہاں کہنے والا کہہ سکتا ہے، کہنے والا یہ بات کہہ سکتا ہے، یہ چھوڑو کہ عمران کون تھا، کیونکہ اگر وہ کوئی قابل ذکر شخصیت نہیں ہوتا تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فیصلہ ہی کیوں کر دیتے؟ نہیں، ایک نقطہ سمجھنے کا ہے، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ اس لیے کیا کہ ہم نے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 333 پہ ابھی عبارت پڑھی ہے کہ ان لوگوں نے حلف اٹھا کر گواہی دی تھی، ان دونوں تینوں نے حلف اٹھا کر گواہی دی تھی، وہ انگوٹھی لے کر گئے ساتھ، حلف اٹھا کر ان کے خلاف گواہی دی ہے، ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کے خلاف۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گواہی اور ان کے حلف پر فیصلہ کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ حمران دو ہیں، ایک حمران بن آبان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام مدنی ہے، دوسرا حمران بن آبان کوفی ہے۔ اچھا بات یہ کہ حمران بن آبان کوفی تو خیر اس زمانے کا ہی نہیں ہے جس زمانے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، بعد کے زمانے کا ہے۔ بالفرض اگر وہ کسی طرح ہوتا تو رافضی کذاب ہے، خود عمران کوفی کیا ہے؟ رافضی کذاب ہے، چھوڑے تو معاملہ یہ ختم ہو گیا نا، وہ تو ہو نہیں سکتا ہے نا۔ ٹھیک، یہ میرے ہاتھ میں الاصابہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 687 کے اوپر وہ لکھتے ہیں حمران بن ابان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بقول امام ابن معین اہل مدینہ کا تابعی اور محدث ہو گزرے ہیں۔ اب بھائی اہل مدینہ کے تابعی اور محدث تھے، خلیفہ بن خیاط رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عثمان کے گورنروں میں ان کا شمار کیا ہے۔ ابن حبان نے انہیں سکات تابعین میں ذکر کیا ہے۔ 70 ہجری کے بعد بصرہ میں بقول بعض 71 ہجری میں، بعض کہتے ہیں 75 یا 76 میں فوت ہوا ہے۔ مدینے کے رہنے والے تھے اور انتقال کہاں ہوا؟ بصرہ میں۔ مدینے کے رہنے والے تھے، انتقال کہاں ہوا؟ بصرہ میں۔ تو غالب گمان یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حمران جو گواہی دے رہے ہیں وہ یہ ہوں، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام حمران بن ابان تو یہ ہیں، وہ یہ ہو، یہ رہنے والے کہاں کے؟ مدینے کے، انتقال کہاں ہوا؟ بصرہ میں۔ اور مزید سنیں، مزید عرض یہ ہے، یہ میرے ہاتھ میں طبقات امام ابن سعد کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 272 کے اوپر امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حمران بن ابان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، بصرہ منتقل ہو کر وہیں رہتے تھے، بصرہ منتقل ہو کر وہیں رہتے تھے۔ ان کی اولاد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگ نمر بن قاسد بن ربیعہ کی اولادوں میں سے ہیں، کثیر الحدیث تھے، میں نے محدثین کو ان کے حدیث سے دلیل لیتے نہیں دیکھا۔ اچھا بحث حدیث کی نہیں ہے کہ محدثین ان کے حدیث سے استدلال کرتے ہیں یا نہیں، یہ اس امام ابن سعد کے جملے سے بھی ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ بحث اس نقطے سے ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ حمران بن آبان جو کہ مولا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے، ایک تو حمران وہ کوفی ہے، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، حمران مدنی جو بظاہر صحیح مسلم کی روایت میں ایسا لگ رہا ہے وہ حمران یہی ہے۔ مسئلہ لیکن یہ ہے کہ یہ جو حمران ہیں یہ کبھی کوفے نہیں گئے، مدینے کے محدث ہیں، بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور انتقال تک کہاں تھے؟ بصرہ میں۔ یہ کوفہ نہیں گئے۔ اور ولید بن عقبہ کہاں گورنر تھے؟ کوفہ میں۔ اور جو ان کے خلاف گواہیاں آئیں کہاں سے آئیں؟ تو پھر اب دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، پہلا یا تو یہ حمران بن آبان مدنی عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے اور جو گواہی دی کہ شراب پیتے دیکھا ہے وہ لوگوں کی گواہیوں کی بنیاد پہ دی ہے، یہی کوفے کے جو شر پسند آئے تھے ان کی گواہیوں پہ گواہی دی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ حمران مدینے والے ہیں تو یہ کبھی کوفے گئے ہی نہیں ہیں، انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور کوئی کہے نہیں یہ وہ حمران نہیں ہے تو پھر تو وہ کوفے والا حمران ہونا چاہیے، اور اگر وہ کوفے والا حمران ہے تو وہ زمانے میں تھا نہیں، اور ویسے ہی رافضی کذاب ہے۔ چلو اگر کہے کہ نہیں جی یہ کوئی اور حمران ہے
تو اگر یہ کوئی اور حکمران ہے، سنیں توجہ طلب بات ہے، تو اس کی گواہی صحابی رسول کے خلاف آپ مان کے صحابی رسول کو بد کردار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ عثمان رضی اللہ، پھر تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اس لیے لگائی کہ ان سب نے حلف اٹھایا۔ یہ چشمدید کون کہہ رہا ہے؟ صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ احدہما حمران، وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے شراب پیتے دیکھا ہے وہ عمران ہے، اور یہ عمران کون ہے؟ عمران مدنی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کبھی کوفے گئے نہیں۔ کوئی کہے یہی تھے، اگر یہی تھے تو پھر کوفے والے کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کہا ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اور پھر دیکھیں ذرا اس بات کو، غور طلب نکتہ ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ بخاری مسلم کا رٹا لگانے والا جو پہلے بخاری پھر مسلم بولتا ہے، بخاری مسلم کا رٹا لگانے والا جو پہلے بخاری پھر مسلم بولتا ہے، یہاں اس نے صحیح مسلم سے روایت درج کر دی، بخاری سے نہیں کی، جبکہ یہ روایت تو بخاری میں بھی تھی، جبکہ یہ روایت تو بخاری میں تھی، پھر بخاری سے کیوں نہیں درج کی؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے رسیاں سانپ دکھ رہی تھیں، وہ دوبارہ رسیاں دکھنا شروعاتی جادو کا اثر ختم ہو جاتا۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 127 سے کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب مناقب عثمان بن عفان ابو عمرو القرشی، اس کے تحت حدیث نمبر 3696 ہے۔ توجہ طلب ہے، عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث نے ان سے کہا کہ تم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کے بھائی ولید کے مقدمے میں کیوں گفتگو نہیں کرتے؟ لوگ ان سے بہت ناراض ہیں، لوگ ان سے بہت ناراض ہیں۔ چنانچہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اور جب وہ نماز کے لیے باہر تشریف لائے تو میں نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ اور وہ آپ کے ساتھ ایک خیر خواہی ہے۔ اس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھلے آدمی، میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، بھلے آدمی میں تم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں واپس ان لوگوں کے پاس گیا، اتنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آیا۔ میں جب اس کے ساتھ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا، تمہاری خیر خواہی کیا تھی؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی، آپ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، آپ نے 2 ہجرتیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اور آپ کے طریقے اور سنت کو دیکھا۔ یہ تھی وہ پہلی بات جس کی وجہ سے مرزا جی نے صحیح بخاری کی روایت کو درج نہیں کیا، کیونکہ یا تو روایت آدھی کاٹ کے لکھنا پڑتی، یا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پوری فضیلت کو ساتھ لکھنا پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کیا، 2 ہجرتیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور آپ کے طریقے اور سنت کو آنکھوں سے دیکھا۔ کیونکہ مرزا جی اوپر تو لکھ کر آئے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تحریر لکھ کر بھیجی عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اپنے گورنروں کو بیت المال کے صحیح استعمال کا شرعی طریقہ بتاؤ۔ ہم نے وہاں اس کا اللہ کے فضل و کرم سے جواب دیا تھا۔ اب اگر مرزا جی اس عبارت کو نقل کر دیتے، یعنی اس کو نقل کر دیتے، اس میں یہ عبارت ہوتی کہ آپ کے طریقے اور سنت کو آپ نے سب سے زیادہ دیکھا ہے، تو مرزا جی جو عمارت کھڑی کر رہے تھے وہ تو دھڑام سے گر جاتی۔ چلیں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگ ولید کی بہت شکایتیں کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر پوچھا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ توجہ کریں، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شکایتیں کر رہے ہیں۔ دیکھو بخاری کی روایت میں بھی دیکھنے کے الفاظ ہیں کہ کسی نے ان کو شراب پیتے دیکھا ہے؟ سنیں ذرا بات، میں نے عرض کیا کہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک کنواری لڑکی تک کو اس کے تمام پردوں کے باوجود پہنچ چکی ہے، تو مجھے کیوں نہ معلوم ہوتی؟ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، بے شک اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا اور میں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرنے والوں میں ہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعوت کو لے کر بھیجے گئے تھے میں اس پر پوری طور سے ایمان لایا، اور جیسا کہ تم نے کہا 2 ہجرتیں بھی کی، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہا ہوں اور آپ سے بیعت بھی کی ہے۔ اللہ کی قسم میں نے کبھی آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کی اور نہ آپ کے ساتھ کبھی کوئی دھوکہ کیا۔
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میرا یہی معاملہ رہا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا۔ تو کیا جب کہ مجھے ان کا جانشین بنایا گیا ہے تو مجھے وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو انہیں تھے؟ میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان باتوں کے لیے کیا جواز رہ جاتا ہے جو تم لوگوں کی طرف سے مجھے پہنچتی رہتی ہیں، لیکن تم نے جو ولید کے حالات کا ذکر کیا، انشاءاللہ ہم اس کی سزا جو واجبی ہے اس کو دیں گے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کو بلایا اور ان سے فرمایا کہ ولید کو حد لگائیں، چنانچہ انہوں نے ولید کو 80 کوڑے کی حد لگائی۔ اب دیکھیں یہاں غور طلب نکتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبید اللہ بن عدی بن خیار وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لوگ اس کی جو ہے شکایتیں دن بدن کرے جا رہے ہیں، شکایتیں کہہ رہے ہیں، آپ اس کا اوپر اس پر حد کیوں نہیں قائم کر رہے ہیں؟ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے ان کے ساتھ سارے معاملات کیے اس طرح جیسے ابو بکر عمر نے کیے، جیسے پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، ایسا میں نے بھی کیا، ٹھیک ہے؟ جس طرح انہوں نے اپنے گورنر مقرر کیے ہیں ایسے میں نے بھی کیے ہیں، جس طرح ان کے گورنروں کے بارے میں کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں تھا، میرے بارے میں کیا، میرا جب وقت آیا ہے تو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں کسی کے پروپیگنڈے کو قبول کر رہے ہو؟ لیکن تم نے جو ولید بن عقبہ کے بارے میں مجھے کہا، میں اس پر اس کی جو سزا بنے گی اس کو دوں گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا یہاں ویسے ہی نا ایک تجدید مسئلہ کے طور پہ ایسی چھیڑ خانی کے لیے مرزا جی کو بھی تو بہت شوق ہے نا، ایسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ مسلم کی روایت میں نا 40 کوڑوں کا ذکر ہے، اب بخاری کی روایت میں 80 کوڑوں کا ذکر ہے۔ مرزا جی اور ان کی پوری ذریت کے لیے ہمارا یہ سوال ہے کہ ان کے درمیان تطبیق دیں، 40 کوڑے مارے تھے کہ 80؟ 40 کوڑے مارے تھے کہ 80؟ اس کا جواب بھی ہمیں لازمی دیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پھر یہاں نقطہ سمجھیں کہ میں بتانا جس بنیادی وجہ سے روایت چاہ رہا تھا وہ دو باتیں تو کلیئر ہوئی، اور تیسری بات وہ یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 397 ہے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار جو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس گواہی کو لے کر، یعنی اس بات کو لے کر، اس درخواست کو لے کر، ان کے لیے امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ من تابعی اہل المدینہ فی طبقۃ الاولی من تابعی اہل المدینہ، کہ وہ طبقہ اولا کے اہل مدینہ کے تابعین میں سے تھے، وہ طبقہ اولا کے یعنی اہل مدینہ کے طبقہ اولا کے تابعین میں سے تھے جن کا انتقال وماتا بالمدینہ فی خلافت الولید بن عبد الملک، ان کا انتقال بھی مدینے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں ہوا تھا۔ نقطہ بتانے کا یہ ہے عبید اللہ بن عدی بن خیار بھی کبھی کوفہ نہیں گئے، اور اسی سے یہ بات پتہ لگی حمران مدنی ہوں یا عبید اللہ بن عدی بن خیار ہوں، وہ کوفے سے آنے والے پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ بات کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں، جبکہ یہ محض تاریخ طبری یا البدایہ والنہایہ کی روایت نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے عرض کیا تھا، دوبارہ توجہ دلا رہا ہوں، یہ مسند احمد ہے، اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 328 ہے، اور حدیث نمبر 624 ہے۔ کیا ابو ساسان یہ تابعی کہتے ہیں کہ کوفے سے کچھ لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سیدنا عثمان کو ولید کی شراب نوشی کے حوالے سے کچھ خبریں بتائیں، تو سیدنا علی نے بھی ان سے اس حوالے سے گفتگو کی، تو سیدنا عثمان نے ان سے فرمایا کہ آپ کا چچا زاد بھائی آپ کے حوالے ہے، آپ اس پر سزا جاری فرمائیے، آپ اس پر سزا جاری فرمائیے۔ سنیں گے ذرا بات کو نا، تو مرزا جی نے جو یہ ایک تو پہلے تو بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ اہل کوفہ کے لوگ تھے، یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو مرزا جی نے کہا تھا نا، دراصل سیدنا حسن ابن علی کو ولید بن عقبہ جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پر شدید غصہ بھی تھا، اور وہ بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے۔ اب سنیں ذرا بات، میں آپ کو بتاؤں، یہ باقاعدہ مسند احمد کے اندر یہ الفاظ ہے، ما انتا من یعنی کہتے ہیں یا حسن کم فجلدہ، سیدنا علی نے کہا حسن کھڑا ہو اور اس کو کوڑے لگا، کالا ما انتا من ھذا فی شیء ولی ھذا غیرک۔ سنیں ذرا بات کو، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ
آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کسی اور کو اس کا حکم دے دیجیے. آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کسی اور کو اس کا حکم دے دیجیے. یعنی حسن رضی اللہ عنہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سنیے ذرا بات کو. مولا علی کے ساتھ حق ہے بھائی، بہت توجہ طلب بات، اور حق کے ساتھ مولا علی ہیں. مولا علی کے ساتھ حق ہے اور حق کے ساتھ مولا علی ہیں. حد جاری کرنا سنت رسول ہے. مجرم کو اس کے جرم کی سزا لازمی دینی چاہیے. علی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہو سکتے. کیا ایسی بات ہے ولید بن عقبہ پہ حد جاری نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ علی کہ جو حق سے ایک بالش پیچھے نہیں ہٹتے. کیا ایسی بات ہے کہ ولید بن عقبہ پہ اگر شراب نوشی کا یہ الزام ثابت تھا تو علی خود سزا نہیں دے رہے، بلکہ حالانکہ عثمان نے تو کہتے نا علی کھڑے ہو آپ سزا دیں. بھائی عثمان تو جانتے تھے کہ یہ ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، حلف کی وجہ سے وہ مجبور تھے. یہی وجہ ہے کیا کہا؟ اے میرے بھائی صبر کرو، اور انہوں نے کہا گواہوں کو کہ جھوٹی گواہی کا نتیجہ جہنم ہے. سنیں ذرا بات کو. علی کھڑے ہو آپ کوڑے لگائیں. علی بھی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ یہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. علی کہہ رہے ہیں حسن کو، علی کہہ رہے ہیں حسن کو، حسن کہہ رہے ہیں ما انت من ھذا فی شیء ولی ھذا غیرک. آپ نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے تو مجھے بھی نہ کہیں، کسی اور کو کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ حسن کسی ممکنہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان کسی ممکنہ قبائلی تعصب نہ ہو اس سے نہیں بچنا ہے، بچ رہے، بلکہ حسن اس بات سے بچ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ میرے ہاتھوں کسی بے گناہ پہ حد جاری نہ ہو جائے. اور کچھ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بتائیے ذرا. کہاں مرزا جی ایک طرف تو اہل بیت کو حق کے ساتھ کھڑا دکھاتے ہیں، اور کہاں اہل بیت میں سے دونوں بنیادی اشخاص کو حد یعنی مجرم پر حد قائم کرنے میں پیچھے ہٹتا ہوا دکھا رہے ہیں کہ وہ کسی قبائلی تعصب سے ڈر کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے اور وہ ایک مجرم پر حد قائم نہیں کر رہے. مرزا جی کی یہ سٹوری دیکھیں آپ، جو مرزا جی نے سٹوری جھوٹی سٹوری گھڑی ہے اہل بیت کے خلاف. اور سنیں غور طلب نکتہ ہے. مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ جی ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا ستیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. یہاں ایک میری بات آپ سمجھیے گا میرے بھائی، یہ سگا ستیلا ہی لفظ غلط ہے، آپ سمجھیں. ولید بن عقبہ رضائی بھائی تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن سے دودھ پیا ان سے ہی ولید بن عقبہ نے بھی دودھ پیا ہے. اس اعتبار سے یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی تھے. یہ اس درجے کا رشتہ تھا. اس سے پہلے ان کا رشتہ اسلامی تھا کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں. سنیں ذرا بات کو. ولید بن عقبہ سیدنا عثمان کا ستیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا. ہم نے ابھی پڑھا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفے کے گورنر تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو انہیں بحال رکھا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گورنر نہیں بنایا، گورنر تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا. اس اعتبار سے اگر کوئی مورد الزام ٹھہر سکتا ہے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر سکتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں. پھر کہتا ہے اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اس طرح سیدنا عثمان کی اس کی غیر اخلاقی حرکتوں لعنت اللہ علی القاذبین. اللہ قرآن میں کہتا ہے جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، لیکن وہ مرزا جی کیا جو اللہ کی لعنت سے ڈرتا ہو الا ماشاء اللہ. جب آپ بے شرمی کی انتہا دیکھیں اس کی غیر اخلاقی حرکتیں. اب وہ پوچھے تو نے ایک شراب نوشی کا الزام ان کے لیے بتایا جو کہ تو کیا تیرے آگے پیچھے دائیں پیچھے اوپر نیچے اور دائیں بائیں کا کوئی آدمی جو ہے وہ علمی اعتبار سے اس کو ثابت نہیں کر سکتا. لیکن چلیں سنیں ذرا بات کو. یہ ہوئی ایک بات نا، ایک بات کو تو نے حرکتیں بنا دیا. طلاق یافتہ عورت گھروں میں جھگڑے کرانے والی ایک کی بات ادھر دوسری تیسری چوتھی پانچویں کر کے اتنی لمبی کھینچ دیتی ہے. گھروں میں جھگڑے کرانے والی عورتیں ایسی کرتی ہیں، ایسی یہ مرزا ہے گھروں میں جھگڑے کرا کے طلاق کی نوبت تک پہنچانے والی عورت. سنیں اس کی غیر اخلاقی حرکتوں اور اس طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تالیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ داروں
رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان سے ناراض تھے، اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنے۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک تو بڑی غور طلب بات ہے، مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پر یہ بات کہی کہ اس طریقے سے اگر جھوٹی سٹوری بنانی ہو تو میں بڑی فٹ قسم کی سٹوری بنا کے نا ایک پوری فلم بنا سکتا ہوں، اور اسی طرح مرزا جی وہ کہتے ہیں اس لیے فتنہ میں ہوں نا تو اس لیے مجھے بڑا فتنہ سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مرزا جی نے کیا کیا ہے، یا فتنہ گیری کرتے ہوئے مرزا جی نے یعنی ولید بن عقبہ کو غیر اخلاقی حرکتوں کا مرتکب قرار دے کے عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے تالیف قلب کے لیے، یعنی کہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں ان کا دل بڑھانے کے لیے، اپنے رشتہ دار کا، اپنے رضائی بھائی کا، اپنے ستیلے بھائی کا، بقول مرزا جی کے ان کا دل بڑھانے کے لیے مرزا جی نے اپنے ان رشتہ داروں کو گورنر بنایا ہوا ہے، ایک کے پیچھے ایک۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو گورنر بنا رکھا ہے، اور صحابہ اس بنیاد پہ ناراض ہو کر عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے ہیں، اور یہ جو نا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ بنا ہے۔ اور جبکہ اب دیکھیے گا ذرا سمجھیں اس بات کو، یہ میرے ہاتھ میں طبقات ابن سعد ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 168 اور 169 ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے یوم الدار میں عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ان سے جنگ کیجئے، بلوائیوں، شورشوں، سازشیوں، سبائیوں، خارجیوں، مرزا جی کے رشتہ داروں، آپ اس نے جنگ کیجئے کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے ان کا خون حلال کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ میں ان سے کبھی جنگ نہ کروں گا۔ پھر لوگ ان کے پاس گھس آئے، حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو مکان پر امیر بنا دیا اور کہا کہ جس پر میری فرمانبرداری واجب ہو وہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی فرمانبرداری کرے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المومنین، آپ کے ساتھ مکان میں ایسی جماعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے، آپ کے ساتھ مکان میں ایسی جماعت ہے جس کی اللہ کی مدد سے تائید کی گئی ہے۔ پورا قرآن پڑھ لیجئے، اللہ کی مدد سے جن کی تائید کی گئی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ غور طلب نکتہ ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام کس کے ساتھ تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور اب آگے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں لہذا آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان سے جنگ کروں۔ تب فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ کسی آدمی نے، یا فرمایا کہ میں اللہ کو یاد دلاتا ہوں کہ کسی نے جو میرے بارے میں کسی کا خون بہایا ہو، یا فرمایا کہ میرے بارے میں خون نہ بہانا۔ محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ اس روز مکان میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 700 آدمی تھے۔ وہ 700 آدمی کون تھے؟ جن کے لیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ کی مدد سے ان کی تائید کی گئی ہے۔ اب پوچھیں، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، لوگ حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، 700 افراد جو عثمان رضی اللہ عنہ کی تائید تو جو حمایت کے لیے اگر کھڑے ہوں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی اور بھی ہوگا کیا؟ کیونکہ جو بلوائی ہیں انہوں نے تو آپ کا آقا گھیرا کر لیا ہے، انہوں نے تو موقع غنیمت جانتے ہوئے، جیسے کہ ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں یہ بات پوری واضح کی تھی، پورا واقعہ بتایا تھا دلائل کے ساتھ، حوالہ جات کے ساتھ، کہ یہ کس مہینے میں کب یہ واقعہ کن حالات میں کس پس منظر کے تحت پیش آیا۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ تھا، ذی الحجہ کا مہینے میں انہوں نے موقع غنیمت جانتے ہوئے کہ افراد سب تو نکلے ہوں گے، عثمان رضی اللہ عنہ کی زیادہ کوئی حمایت کرنے والا کوئی ہوگا نہیں، اس وقت میں 700 افراد موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جی اور ان کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے، 10 مسلمہ مصدقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بیان کریں جو عثمان رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے اور اس کی وجہ سے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف شورش میں حصہ لیا اور بالآخر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ قیامت تک کے دن کے لیے چیلنج ہے مرزا جی اور ان کی پوری ذریت کے لیے ہمارا۔ اور سنیں ذرا بات کو، ابن سیرین سے مروی ہے اس روز مکان میں عثمان رضی اللہ عنہ کے مرد 700 آدمی تھے، اگر آپ اجازت دیتے تو وہ ضرور ان لوگوں کو مارتے اور وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو مکان میں تھے ابن عمر، حسن ابن علی اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ پچھلے دن کیا ہوا، مرزا جی نے شوشہ چھوڑا، تم علی کے دورے میں ہوتے تو معاویہ کا ساتھ دیتے یا
علی کا؟ تم علی کے دور میں ہوتے تو علی کا ساتھ دیتے یا معاویہ کا؟ ایسی آج ہمارا سوال ہے، تم عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوتے تو تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے یا ان صحابہ کا جنہیں تم صحابہ کہتے ہو؟ ہم نے تو دلائل کی روح سے ثابت کیا ان میں کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا، اور انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ کے اندر، اگلے حصے کے اندر ہم اس کے مزید ایک حوالہ آپ بھائیوں کو دیں گے. لیکن اس بات کو سمجھے ذرا، اس بات کو، آپ کے ساتھ حساب سے وہ اصحاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. اور سنو ذرا بات، آپ عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے یا ان اصحاب کے ساتھ؟ اگر آپ کہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیتے، جو کہ آپ تقیہ کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں، تو ہم جواب کے اندر کہیں گے کیوں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کی بنیادی وجہ بنی کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کی حمایت کی، اور ان کی تالیف قلب کے لیے ان کی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکات کو ملحوظ رکھتے ہوئے بھی ان کو جو ہے وہ حکمران بنایا، اس وجہ سے جو ہے وہ شہادت ہوئی ہے. تو یہ تو صحیح بات نہیں تھی نا. تو اب بتاؤ آپ کس کا ساتھ دیتے؟ آگے کہیں کہ ہم عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کھڑے ہوتے، ان اصحاب کا ساتھ دیتے، تو یہ بعد میں سوال آئے گا کہ ان کا اصحاب ہونا ثابت کریں. پہلے سوال یہ آئے گا کہ بقول آپ کے، آپ نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر کہہ دیے یہ بات، خلفائے راشدین کے مخالف بدعتی ہوتے ہیں، خلفائے راشدین کے مخالف بدعتی ہوتے ہیں، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خلیفہ راشد ہونا تو آپ کو بھی تسلیم ہے، اس میں ہمارا آپ کا تو کوئی اختلاف نہیں. اچھا، اب مرزا جی نے جو بات کی، اور بالآخر یہی معاملات سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا بھی سبب بنے. ٹیزر دے رہا ہوں آپ بھائیوں کو. مرزا جی کہتے ہیں کہ شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلگ فتنے سے جوڑ دینا دراصل صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے. یہ ہو گیا ٹیزر. اب اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ واقعی کیا یہ عبداللہ بن سبا سے واقعہ جوڑنا یہ صحیح الاسناد احادیث اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور حق چھپانے کی دلیل ہے، حق چھپانے کی. جبکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ صرف ایک صحیح مسلم کی روایت کو لے کر جو عثمان رضی اللہ عنہ پہ اتنا بڑا الزام لگانے کی مرزا جی نے کوشش کی کہ آپ کے تو جو گورنر تھے وہ غیر اخلاقی حرکات میں ملوث تھے، عوام صحابہ ان سے جو ہے وہ نالا تھے، اور اس وجہ سے عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض تھے، اور اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. وہ ساری کی ساری عمارت ہم نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ پوری کی پوری عمارت زمین بوس کر دی، اور ثابت کیا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ پہ بھی شراب نوشی کا الزام جو ہے وہ ثابت نہیں. لیکن بات یہ ہے، دادا جان کو کچھ مت کہہ دیجئے گا. ابن سبا کس کا دادا ہے یہ تو لوگ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.